پہلے میں آج آپ سے ایک حلف لینا چاہتا ہوں، اور ابھی آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا۔ انسان کی زندگی کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی کل کی تو بات تھی، ہم بھی آپ کی طرح اپنے کالجز میں بطور اسٹوڈنٹ ہم بیٹھے تھے۔ کل کی بات تھی، آج رب کریم یہاں تک لے آیا۔ زندگی کے لمحات بہت تیزی سے بیت رہے ہیں، اور آپ میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ کس وقت کس لمحے آپ کو اپنی فیملی کی لیڈرشپ کو سنبھالنا ہے، کب آپ پر کیا رسپانسبلٹی آ جائے۔ ایک ذمہ داری تو دین کی طرف سے ہے۔ دین اسلام نام ہی رسپانسبلٹی کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا قیمتی ہے۔ تو مجھے آپ سے ایک پرومس چاہیے آج کے دن کہ میرے ان بچوں نے یہ واقعی ہمارے ملک کا، اس روح کائنات کا مستقبل میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ نے اپنی نسلوں کو آگے لے کر چلنا ہے، اور ایک وقت آنا ہے آپ اپنے ٹیچرز کی جگہ پہ آ جائیں گے، آپ اپنے والدین کی جگہ پہ آ جائیں گے، اور انسان تو ایک مسافر ہے۔ میری آج کے دن کی خواہش یہ ہے کہ اگر یہ تمام سٹوڈنٹس موجود ہیں، اگر انہیں آج اسلام کی لیڈرشپ کو سنبھالنا پڑے تو ہمارے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی لیڈرشپ سنبھال بھی لیں، وہ حضور کی شریعت کو بھی سمجھ لیں، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سمجھ بھی لیں، اپنی زندگی کے عمل میں بھی لے آئیں، اور اپنی نسلوں کو آگے میسج بھی دے دیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا حق بھی ادا کر سکیں، اور رب کریم آپ کے دلوں میں ایمان اپنی معراج پہ پہنچا دے کہ آپ ختم نبوت پہ سچا پکا پہرا بھی دے سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سارا کام کب ہوگا؟ اس کی کامیابی، اس کی کی ٹو سکسس کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ جو مقصد ہے یہ تکمیل کو پہنچے گا؟ وہ جو آپ شعر کا پہلا حصہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کیسے ہوگی، اور حضور کی وفا کا مطلب آپ سمجھتی ہیں؟ اس روح کائنات میں یہ جو وجہ کائنات ہے وہ نبی پاک ہیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نہ صرف تمام انبیاء کے سردار، آپ تمام امتوں کے سردار بھی ہیں۔ اور ہم سب کی خوش نصیبی، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی رب کی اذان سنی، اور سب سے پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس کی ہم قیمت نہیں چکا سکتے۔ تو حضور کی ذات کے ساتھ وفا کس طرح سے آپ کے دل میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے خون میں حضور کی محبت، ختم نبوت پہ پہرا دینے کی استطاعت قائم و دائم رہے گی۔ اقبال نے 3 پوائنٹس میں بتا دیا، بڑے آسان سے 3 پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔
ان گنت پڑھیں، ہر وقت آپ کی زبان پر درود جاری رہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ آپ حضور کی ذات پر کثرت سے نہ صرف آپ کی زبان جاری ہو، درود پڑھتے وقت آپ کا دل بھی جاری ہو جائے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پوائنٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ جو ساری جستجو ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، حضور کا بچپن کیا تھا، حضور کی جوانی کیا تھی، حضور نے کس طرح سے 40 سال وحی کے نزول سے پہلے ایسا کیا کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک زندگی کے کس ادوار میں کیا تھا، اس کو اچھے سے پڑھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اس کو ڈسکس بھی کریں، شیئر بھی کریں لوگوں سے، آپ کو اس کی سمجھ عطا ہو۔ تیسرا پوائنٹ، ایک بچہ ماسٹر ڈگری کرتا ہے تو ماسٹر ڈگری کرتے وقت وہ 150 سے زیادہ کتابیں پڑھ لیتا ہے، 100 سے زیادہ ٹیچرز کو انٹریکٹ کر لیتا ہے۔ کتابیں اللہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ایک ہی کتاب پڑھائی جس کا نام قرآن ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ کی سیرت، احادیث مبارکہ ہیں، تو آپ کو قرآن اور قرآن کے ساتھ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بطور انسان جب کسی سبجیکٹ کا پیپر ہے، اگر ہم اس کتاب کو 100% نہ پڑھے ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ اتنا ضرور پڑھتے ہیں کہ ہم اس میں پاس ہو سکیں۔ حضور کی سیرت ہے، سیرت پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اور 7 جلدیں بھی لکھی گئی ہیں۔ آپ آغاز کریں، دن کا ایک صفحہ پڑھنا شروع کریں، باقی میرے رب کے کام ہیں، وہ طاقت اور استطاعت اور سمجھ خود ہی عطا کر دے گا، اور آپ قرآن کو بھی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھ لیں گی اور آپ سیرت کو بھی پڑھ لیں گی۔ تو آج کے دن کا یہ میسج کہ آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں۔ بلاول صاحب بڑے اچھے انداز سے آپ کو خودی اور خود شناسی سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو اپنی فرینڈز، اپنے لوگ، جاننے والے لوگوں کی اسسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی انسان پر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اپنی ذات کا احتساب کریں کہ آپ کیا ہیں، کیونکہ آپ سے آپ کا سوال جواب ہوگا اور آپ سے متعلقین کا سوال جواب ہوگا، اور اپنی حقیقت، صرف اس حقیقت کو جان لیں، صرف اس حقیقت کو جان لیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے رحمت آپ کے سروں پر نازل ہے، آپ حضور کے شاہین ہیں۔ وہ اقبال، تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شاہ لولاک ہے تو۔ یہ ایک بات پوری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اگر اس بات کو جان لیں تو رب کریم آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔
اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائے، آخرت بھی عطا فرمائے، بھلائیوں کے ڈھیر عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ اللہ میرے بچوں کی ساری خواہشات دنیا اور آخرت کی پوری فرمائے۔